مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ محمد علی مرزا صاحب اور دوسرے علماء نے سچے امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا انکار کیا ہے، اب وہ امام مہدی کی امید بھی چھوڑ چکے ہیں. بلکہ چند دن پہلے محمد علی مرزا صاحب نے یہاں تک کسی کو کہا کہ آپ کی 10 نسلوں میں بھی امام مہدی نہیں آئیں گے، بلکہ سینکڑوں سال تک بھی امام مہدی کی کوئی امید نہیں. اس سے بھی ثابت ہوا کہ ان سب نے سچے امام مہدی کا انکار کیا ہے، کیونکہ نشانیاں تو سب پوری ہو چکی ہیں، اور امت مسلمہ کا جب بندہ حال دیکھے تو واضح ہے کہ ایک مسئلے کی ضرورت ہے، اور وہ مسئلے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں. اور آج الحمدللہ خلافت احمدیہ کے ذریعے سے حقیقی اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. محمد علی مرزا صاحب آپ خود سوچیں کہ ساری پیش گوئیاں اور نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تو پھر یہ آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کی 10 نسلوں میں بھی امام مہدی نہیں آئیں گے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کو پہچاننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ خود ہی ساروں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ یہ شخص امام مہدی ہیں، جبکہ یہ واقعہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ سلوک کیا. تو یہ آپ کی کہانیاں ہیں، قرآن اور حدیث سے ایسی بات ثابت نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَائِعُوهُ وَلَوْ حَبٌّ عَلَى الثَّلْجِ، کہ اگر آپ کو برف کے پہاڑوں سے بھی جانا پڑے تو جا کے ان کی بیعت کرو. یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، بلکہ بہت مشکل کام ہے، اور خود ہی انسان کو محنت کرنی پڑے گی اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ حقیقی امام مہدی کو پہچان لے. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ تم نے امام مہدی کو پہچاننا ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے. بے فکر ہیں، اور اس میں بے فکر ہیں انشاءاللہ آپ کی 10 نسلوں میں بھی امام مہدی کو نہیں آنے والے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ڈاکٹر سرار صاحب اور یہ مقبول جان اور یہ وہ بڑے لمبے بالوں والے بھائی، ان کی ویڈیوز نہ دیکھیں تو ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ آ جائے گا، ان کی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تو آندہ سینکڑوں سال میں فی الحال کوئی امید نہیں ہے. آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ. اللہ اس وقت مسلمان علماء کے بزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے، الہام کریں گے. الہام جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا. الہام ہوگا، الہام سب کے دلوں میں الہام ہوگا، جتنے بھی اس وقت کے بزرگان دین ہوں گے کہ تلاش کرو تلاش. پہلی روایت حضرت سردار کرم داد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے 1902 میں بیعت کی تھی اور اسی سال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت بھی کی. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیعت کرنے سے پہلے خواب میں دیکھا. وہ اس طرح کہ ایک سڑک ہے، اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مل کر ٹہلتے آ رہے ہیں. بندہ سامنے سے آ رہا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں میں سامنے سے آ رہا ہوں ان کے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انگلی کا اشارہ کر کے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا. کہتے ہیں جب میں نے 1902 میں بمقام قادیان دارالعلومان، جبکہ چھوٹی مسجد ہوا کرتی تھی، مسجد مبارک چھوٹی مسجد تھی، بیعت کی تو اسی حلیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پایا. عبدالستار صاحب عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا کہ مسیح ناصری کی وفات کا مسئلہ ہمیں نہیں آتا، زندہ کا آتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ تو نہیں پتہ، یہ احمدی نہیں ہوئے تھے ابھی،
والد احمدی ہو گئے تھے. مسیح زندہ ہے یہ مسئلہ ہمیں پتہ ہے کہ وفات ہمیں سمجھ نہیں آتی کس طرح ہو گئی، یہ ہمیں سمجھا دیں. تو میرے والد صاحب نے اپنا ایک خواب بیعت سے 8-10 ماہ کے بعد یہ سنایا کہ میں نے دریائے راوی کے کنارے پر دیکھا کہ 2 خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میں رسول کریم کے خیمے میں داخل ہوا اور یہ سوال کیا کہ مسیح موعود کا دعویٰ کرنے والے بزرگ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص بہت لائق ہے، بہت لائق ہے، بہت لائق ہے. 3 دفعہ انگلی کے اشارے سے فرمایا. مکمل شہادت کو دیکھ کر یقین کامل ہو گیا کہ آپ یعنی مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوے میں راست باز ہیں، سچے ہیں. حضرت نظام الدین صاحب فرماتے ہیں انہوں نے 1890 اور 91 میں بیعت کی تھی. کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بیعت سے بہت پہلے دیکھ لیا تھا 83-84 میں، 1883 میں. کہتے ہیں میں ابھی بیعت میں داخل نہیں ہوا، نماز عصر مبارک مسجد مبارک سے پڑھ کر پرانی سیڑھیوں سے جب نیچے اترا تو ابھی سقفی ڈیوڑی میں تھا، یعنی ڈیوڑی جس پہ کورڈ ایریا تھا. جو 2 آدمی بڑے معزز سفید پوش جوان قد والے ملے، ہم قادیان گئے ہوئے تھے، جو مجھے سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا پتہ مہربانی کر کے بتلائیں کہ کہاں ہیں، ہم بہت دور دراز سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں. میں نے کہا آؤ میں بتلا دوں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے پیچھے ہو جائیں، اوپر ہیں تو ہم پہچانیں گے. تب میں ان کے پیچھے ہو لیا. وہ میرے آگے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلے گئے. آگے اجلاس لگا ہوا تھا، یعنی مجلس تھی حضرت مسیح السلام کی، اور حضور علیہ السلام دستار مبارک سر سے اتارے ہوئے بے تکلف حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. جاتے ہوئے ان میں سے ایک شخص نے حضور کو جاتے ہی پوچھا کہ آپ کا نام غلام احمد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. پھر اس نے کہا کہ آپ کا دعویٰ مسیح موعود کا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو پھر اس نے کہا کہ پہلے آپ کو السلام علیکم جناب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر میری اور طرف سے، اور میں فلاں دن حضوری میں تھا، یعنی خواب کا ذکر کر رہے ہیں اپنے. تب رسول خدا کا ہاتھ مبارک حضور کے دائیں کندھے پر تھا. یا آگے وہی شخص اب اپنی خواب بتا رہے ہیں کہ میں فلاں دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آن وسلم کی خدمت میں تھا میں، اور رسول خدا کا ہاتھ مبارک حضور کے دائیں کندھے پر تھا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے دائیں کندھے پر تھا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضہ مسیح، ان کی بیعت کرو اور میرا سلام کہو. حضرت میاں عبدالرشید صاحب جن کی سن بیعت 1897 ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیعت کی تحریک حضرت والد صاحب کو تحریک اور ایک خواب کے ذریعے سے ہوئی. کہتے ہیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور ایک چارپائی پر لیٹے ہیں اور بہت بیمار ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے ہیں جیسے کسی بیمار کی خبر گیری کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے آپ کے کندھے سہارا دے کر کھڑے ہوئے. اس کے بعد اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکچر دینا شروع کر دیا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے متعلق بیان تھا. اور اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے ہیں اور آپ کا چہرہ پر رونق ہو گیا، جس سے میں نے یہ تعبیر نکالی کہ اب اسلام حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ زندہ ہوگا. چنانچہ اس خواب کے بعد پھر میں نے بیعت کر لی. حضرت حافظ ابراہیم صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
جنہوں نے 1899 میں بیعت کی اور 1900 میں دستی بیعت کی۔ کہتے ہیں میں 1899 میں بدریہ خط کے بیعت کی، اور اس سے پہلے بھی 3-4 سال میرے والد صاحب نے بیعت کے لیے بھیجا تھا، مگر میں بسبب بعض وجوہ کے واپس گھر چلا گیا۔ اس کے بعد سید بہاول شاہ صاحب جو ہمارے دلی دوست اور استاد بھی ہیں، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی، اور انہوں نے مجھے حضور کی کتابیں سنانی شروع کی، جتنی اس وقت تک حضور کی کتب تصنیف ہو چکی تھیں، قریباً ساری مجھ کو سنائیں۔ جو ان پڑھ تھے وہ بھی کتابیں سنا کرتے تھے۔ کہتے ہیں انہی دنوں میں نے رویا میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہوں کہ حضور، مرزا صاحب نے جس وقت دعویٰ مسیح اور مہدی ہونے کا کیا ہے، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سچے ہیں۔ میں نے کہا حضور قسم کھا کر بتاؤ۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم کھانے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، میں امین ہوں زمینوں اور آسمانوں میں، یعنی کہ امین ہوں زمین و آسمان میں۔ اس کے بعد اسی رات کی صبح کو میں نے مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیعت کا خط، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم بھی لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد 1900 میں قادیان شریف آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔